ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ جمعہ یا جمعرات کے دن وفات پاتے ہیں تو کیا قبر ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی حساس بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ ایک ایسا موضوع جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان سوال بن کر گردش کرتا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں موت جمعرات یا جمعہ کے دن آتی ہے، کیا وہ بغیر حساب کتاب کے براہ راست جنت میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق توڑتا رہا ہو، نمازوں سے غافل رہا ہو، لیکن اس کی روح جمعہ کے دن قبض کر لی جائے تو کیا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مرنے والوں کے لیے قبر کا عذاب آسان ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ برزخ کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن کیا یہ سب باتیں واقعی مستند ہیں؟ کیا یہ احادیث صحیح ہے یا کمزور؟ محدثین اور علماء اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، علماء کی آراء سنیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعرات اور جمعہ کو موت پانے والے کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ حقیقت اور بصیرت کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل اور دماغ کو ایک نئی روشنی عطا کرے۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن فوت ہونے کی 5 ایسی حکمتیں بتائیں گے جو نہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھی ہوں گی اور نہ کسی عالم یا مفتی نے آپ کو ایسی باتیں بتائی ہوں گی۔ محترم سامعین، موت کا دن اور موت کا لمحہ یہ وہ چیز ہے جسے کوئی انسان آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی جب وقت اجل آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ مگر ایک سوال ہمیشہ دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، اگر وقت مقرر ہو تو پھر جمعرات اور جمعہ کی موت ایسی برکت اور ایسی سعادت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دن اہل ایمان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انسان جس کی مٹھائی کی دکان تھی، اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ نیک نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ مرتے ہی قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی اسے دعا مانگنے کا موقع ملتا تو وہ یہ دعا ضرور مانگتا کہ یا اللہ، میری موت جب بھی ہو تو وہ جمعرات کو ہو یا جمعہ کے دن ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت جمعرات کے دن ہوئی، لیکن جب قبر میں دفن کیا گیا اور منکر نکیر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کر آپ کو ہم یہ واقعہ بھی ضرور سنائیں گے، آپ نے اس واقعے کو ضرور سننا بھی ہے اور بتانا بھی ہے کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ محترم ناظرین، جمعہ اسلام میں سید الایام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ یہی دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ گویا یہ دن انسانیت کے آغاز اور انجام دونوں کا شاہد ہے۔ آپ سوچئے، جس دن انسان کو پیدا کیا گیا اسی دن اگر اس کی روح کو قبض کیا جائے تو یہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک خاص علامت ہے۔ گویا رب العالمین اپنے بندے کو ایک خوبصورت دائرہ مکمل کر رہا ہے، آغاز بھی جمعہ اور انجام بھی جمعہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جمعرات یا جمعہ کو مرنے والا قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ کیا حساب کتاب سے آزاد ہو جاتا ہے؟ کیا اصل نقطہ یہ ہے کہ موت کا دن اپنے اندر علامت رکھتا ہے، ضمانت نہیں رکھتا؟ یہی موت کے دن کی فضیلت تو ہے، مگر یہ فضیلت ان دنوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان کے نور سے بھرے ہوں، جو اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتے ہوں، جو اپنے اعمال میں بھلائی کا بوجھ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے جمعہ اور جمعرات کا دن ایک خاص بشارت ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور حقیقت کو سمجھنا ہوگا، انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر اندھیری بھی ہو سکتی ہے، روشن بھی، تنگ بھی ہو سکتی ہے،
کشادہ بھی۔ اب اگر کسی مومن کی روح جمعہ کو قبض کی جاتی ہے تو اس کی قبر کے لیے خاص نور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ گویا زمین کہتی ہے یہ وہ دن ہے جس دن میرے رب نے کائنات کو سنوارا تھا، میں اس بندے کے ساتھ بھی نرمی اور رحمت کا معاملہ کروں گی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم موت کی سعادت کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، اگر موت کسی عام دن ہو تو روح کے لیے وہ ایک معمولی لمحہ ہے، لیکن جب موت جمعے کو ہو تو یہ لمحہ غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ایک عام دن میں شادی ہو جائے اور دوسرا وہ لمحہ جب عید کے دن شادی ہو جائے۔ دونوں شادیاں ہیں لیکن کیفیت زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ یہی فرق موت کے دن کے ساتھ ہے۔ جمعرات کا دن بھی اسی طرح کی ایک تیاری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے ہی فرشتے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں نکلے تو سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ کوئی عالم تھا، نہ نمازی تھا، نہ تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی کہ جو بندہ جمعرات یا جمعے کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بخشش عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سنی تھی، لیکن اس پر یقین ایسا کر لیا جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا ایک ہی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ میں نیک نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ تو بڑا مہربان ہے، میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن آئے۔ گاؤں والے اس پر ہنستے بھی تھے اور یہ کہتے یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کے وقت بھی سوتا ہے۔ وقت تو گزرتا گیا، بالآخر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ قصبے والے دیکھنے آئے تو حیران رہ گئے کیونکہ وہ شخص ہر آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، عین جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئی۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ دل میں ڈر گئے کہ شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوتا ہے۔ قبر بند ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کے لیے آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستاؤ، اسے عذاب نہ دینا، یہ میرا بندہ نیک اعمال والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا، اس نے مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کو ہو۔ آج میں نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ منکر نکیر پیچھے ہٹ گئے، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا، مٹھائی فروش کی روح پر سکون ہو گیا، گویا وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ ہوں، اعمال کمزور ہوں، لیکن اگر دل میں اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیکیاں لازم ہیں، عبادات ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ وہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ مٹھائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ جمعہ کی موت دراصل صرف دن کی فضیلت نہیں ہے، یہ بندے کے اعمال اور دن کی فضیلت کا ملاپ ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناشکری اور تکبر میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے تو پھر یہی دن اس کے لیے اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی دن انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تمہیں ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے اور ذکر کرنے میں لگے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی ایک اشارہ ہے۔
مغفرت کی ایک ضمانت نہیں، بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیز سامعین، اب آئیے ہم اس راز کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر جمعہ یا جمعرات کی موت کے پیچھے وہ کون سی حکمتیں ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے اور ایمان لرزا اٹھے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ ہونے کا دن ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اسی دن قبض کی جاتی ہے جو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو گویا وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے کی، اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے دربار کے قریب ہی پیدا ہوا یا وہیں دفن ہوا تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کی ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت ہے کہ یہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچئے، اگر زندہ انسان کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کی موت گویا اس گھڑی کی قبولیت میں لپٹی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ دیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات یا جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگ خود بخود کہتے ہیں، کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہو۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کی موت قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن یا رات فوت ہو جائے اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ قبر کا فتنہ دراصل سوال اور جواب کا سخت مرحلہ ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں اور اکثر لوگ وہاں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جب بندہ جمعہ کو وفات پاتا ہے گویا اللہ اسے امتحان سے پہلے ہی کامیاب قرار دیتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اگر استاد کا منظور نظر ہو تو کبھی کبھی استاد اسے کاغذ دیکھے بغیر ہی پاس کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت جمعہ کی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ یہ موت دراصل رحمت کی سند ہے۔ عام موتیں انسان کے اعمال پر فیصلہ سناتی ہیں، لیکن جمعہ کی موت اعمال کے ساتھ ساتھ دن کی برکت کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی مزدور اپنے کام کی اجرت لے اور مالک کو خوش ہو کر اس کے ساتھ کوئی اضافی انعام بھی اس کو دے دے۔ تو جمعہ کی موت گویا وہ اضافی انعام ہے جو اللہ اپنے محبوب بندے کو دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز چھپا ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ رکھتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر وہ بندہ ایمان پر ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ گویا پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے وہ تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجئے، جمعہ یا جمعرات کی موت کوئی عام موت نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس تحفے کو اہل ثابت ہوئے ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہم اس موضوع کے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں میں وہ پردہ ہٹانا چاہتا ہوں جو لوگ اکثر لوگوں کی آنکھوں پر پڑا رہتا ہے۔
جمعرات یا جمعے کی موت کے بارے میں مسلمانوں میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جنہیں اگر دور نہ کیا جائے تو لوگ حقیقت کو چھوڑ کر صرف ایک خوش فہمی میں جیتے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، خوش فہمی انسان کے لیے سب سے بڑا فریب ہے جو آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی صریح اور واضح روایت موجود نہیں جو ہر گنہگار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن رات فوت ہو وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بلا حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں یہاں تو ایمان اور اعمال ہیں۔ جمعے کی موت ایک فضیلت ہے لیکن نجات کی ضمانت نہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو وہ جمعے کو فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات اللہ گنہگار کو بھی جمعہ کو موت دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ نکل آئے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو گویا وہ سیدھا جنت میں ہے، لہٰذا اس کے لیے دعا یا صدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں، قرآن خوانی اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے، لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اس لیے جمعہ کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرما۔ یہ دعا درست ضرور ہے، لیکن صرف دن کی بنیاد پر موت مانگنا کمال نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو، چاہے وہ جمعہ کو ہی کیوں نہ مرے، وہ فضیلت اس کے لیے بے سود ہو گئی۔ اس لیے موت کی دعا ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے: اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہوں۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث میں صرف اتنا آیا کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ قبر یعنی سوال و جواب کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قبر اور قیامت کے مراحل الگ الگ ہیں۔ قبر کے امتحان سے بچنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ قیامت کے حساب و کتاب سے نجات کی ضمانت نہیں۔ اب آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ فضیلت کیوں رکھی ہے۔ دراصل جمعہ کا دن اللہ کی عظمت کا دن ہے۔ یہ دن خود قرآن و حدیث میں بار بار فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہو گئی۔ گویا یہ دن ابتدا سے انتہا تک ایک کائناتی دن ہے۔ اب اگر کسی بندے کی موت اس دن کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی موت کو کائنات کی نسبت مل جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ موت سیدھا جنت کا راستہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ صرف ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ جاتے ہیں۔ سامعین، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اعمال کی اہمیت کو فراموش نہ کریں۔ اگر یہ سوچ بیٹھ گئی کہ بس جمعہ کی موت کافی ہے تو انسان نماز چھوڑ دے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا، والدین کی خدمت بھلا دے گا اور یہ سمجھے گا کہ بس دن کی برکت اسے بخشوا دے گی۔ یہ سوچ دراصل شیطان کا چال ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات پکی کر لینی چاہیے کہ موت کا دن اللہ کی رحمت ہے، لیکن اصل کامیابی ایمان اور اعمال پر ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم ایک نہایت نازک اور حسین نقطے پر داخل ہو رہی ہیں۔ جمعہ کی موت کی اصل فضیلت کیا ہے اور یہ ایمان و اعمال کے ساتھ مل کر کیسے جنت کا راستہ بناتی ہے؟ اس مقام پر ہمیں ایک بات دل پر بٹھا لینی چاہیے کہ دین اسلام میں کوئی بھی فضیلت اکیلی نہیں چلتی۔ ہر فضیلت دراصل ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کو کھولنے کی کنجی ایمان اور نیک اعمال ہیں۔
اگر کنجی نہ ہو تو دروازہ چاہے سونے کا ہو بند ہی رہے گا۔ جمعہ کی موت کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح کیا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ اب غور کیجئے یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ قبر کا پہلا مرحلہ ہی اگر آسان ہو جائے تو باقی منازل کے لیے انسان کو ایک امید مل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت کیسے جنت کا راستہ بناتی ہے؟ پہلی حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی موت انسان کو قبر کے سوالات کی ہولناکیوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ مضبوط ایمان کے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب شخص جمعہ کو فوت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے اسے ان سختیوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ گویا وہ پہلا امتحان آسان ہو گیا، اور جب پہلا امتحان آسان ہو جائے تو آگے کے راستے بھی اللہ کی رحمت سے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا تعلق صرف دن سے نہیں بلکہ نور سے ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں قرآن پڑھنے، نماز ادا کرنے، درود پڑھنے، دعا مانگنے اور ذکر کرنے کا بار بار کہا گیا ہے۔ اگر کسی بندے کی موت اس دن آئے تو گویا وہ نور کے دن میں رخصت ہوا۔ اور یاد رکھیے، موت کا دن اگر نورانی ہو تو قبر بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کا چہرہ قبر میں بھی روشن رہتا ہے، یہی روشنی اسے قیامت تک سہارا دیتی ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی موت دراصل رحمت کی مہر ہے۔ جیسے ایک کاغذ پر سرکاری مہر لگ جائے تو وہ سب کے نزدیک معتبر ہو جاتا ہے، ایسے ہی جمعہ کی موت بھی ایک مہر ہے، لیکن یہ مہر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اعمال پہلے سے تیار ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے اور ایمان کمزور ہے تو یہ مہر اس کاغذ پر نہیں لگتی، یعنی فضیلت ان کے اعمال پر منحصر ہے۔ گویا موت کا دن ایک تحفہ ہے، لیکن تحفہ اسی کو دیا جاتا ہے جو لینے کے قابل ہو۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا اصل کمال اس دن کی برکتوں میں چھپا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دن جنت میں اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب اگر موت اس دن آئے تو یہ گویا بندے کو اللہ کی خاص رحمت کے قریب لے جاتی ہے، لیکن پھر وہی بات، اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جڑ کر ہی ملتی ہے۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی موت انسان کے لیے نئی زندگی کی خوشخبری ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس دن قائم ہوگی، گویا جس دن دنیا فنا ہوگی۔ اسی دن اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور پہنچے تو اس کا مطلب ہے اس کی موت قیامت کے دن کی ایک جھلک ہے۔ یہ نسبت ہے بندے کو جنت کے قریب کرتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ گنہگار اور نافرمان ہو تو یہ نسبت اس کے لیے حجت نہیں بلکہ حسرت بن جاتی ہے۔ سامعین، ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جمعہ کی موت اکیلی فضیلت نہیں بلکہ فضیلیت اور عمل کا ملاپ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بیج زمین میں لگا دیا جائے اور بارش اس پر برس جائے۔ اگر زمین زرخیز ہے تو بارش سے سبزہ اگتا ہے، لیکن اگر زمین بنجر ہے تو بارش کے باوجود کچھ نہیں اگتا۔ بالکل ایسے ہی ایمان اور اعمال زرخیز زمین ہے اور جمعہ کی موت بارش کی مانند ہے۔ اگر زمین زرخیز ہے تو بارش رحمت بن جاتی ہے، اگر زمین بنجر ہے تو بارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچ بدلنی ہوگی، کاش میری موت جمعہ کو ہو۔ اس سے بڑھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر، مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔